کہ جیسے قرآن کے اندر آتا ہے ربا کی جو آیتیں ہیں شیخ، اس میں آتا ہے الذین یاکلون الربا، جو ربا کھاتے ہیں، اور لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، ربا مت کھاؤ، سود مت کھاؤ. اور کہتے ہیں بھائی کہ ان آیتوں سے سمجھ میں آتا ہے ہمیں کہ صرف ربا جو ہے نا وہ ون سائیڈڈ حرام ہے، مطلب جو کھانے والا ہے نا اس کے لیے تو حرام ہے، جو دینے والا ہے نا اس کے لیے حرام نہیں ہے. تو یہ بھی شیخ کچھ لوگ جو ہے وہ اس آیت مطلب کا ربا سے فرنیچر خرید سکتے ہیں آپ کھائیں نہیں، مطلب جی پیزا نہ خریدیں، برگر نہ کھانا خریدیں. منع ہے جی بالکل. اس آپ میں اگر کار آپ اس کو خرید لیں بالکل اس کا یعنی قرآن مجید کو ہی صرف سامنے رکھیں گے جی اس کی روشنی اور اس کے متعلق جو احادیث ہیں جب آپ وہ ساتھ نہیں ملائیں گے تو ظاہری بات ہے پھر آپ یہی معنی نکالیں گے. تو اس میں یہ کہ جی ہمارے ایک بڑے مشہور اسکالر ہیں جاوید غامدی صاحب، تو انہوں نے یہ فتویٰ بھی جاری کر دیا ہے کہ جی آپ اگر جو امریکہ یورپ میں ہیں اور آپ کوئی گھر لینا چاہ رہے ہیں جو مارگیج وہاں پہ چلتا ہے تو جی آپ لے سکتے ہیں، کیونکہ سود جو ہے وہ دینا حرام نہیں ہے، سود لینا حرام ہے. اور استدلال ان کا اس آیت سے ہے کہ جی الذین یاکلون الربا لا یقومون، اسی طرح اللہ رب العالمین نے جو سود کھانے سے منع کیا ہے. اگر یہ الفاظ دے لیے جائیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں تو پھر تو آپ الفاظ پر عقل کا لیں نا، ولا تاکلوا، ٹھیک ہے نا، الذین یاکلون الربا، ٹھیک ہے نا، تو پھر تو کھانا مراد ہو گیا. پھر تو یہ کہ کھانا حرام ہے، باقی چیزیں آپ کر سکتے باقی ہیں، جو کام کرنا چاہتے ہیں باقی آپ کام کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مال باطل کے بارے میں یہ فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ٹھیک ہے نا، کہ باطل طریقے سے مالوں کو نہ کھاؤ، ٹھیک ہے نا. یعنی اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ باطل طریقے سے مال لینا منع ہے، دینا جائز ہے. یعنی آپ رشوت لے نہیں سکتے، رشوت دے سکتے ہیں اسی آیت کی روشنی میں، اسی آیت کی روشنی میں. بالکل. تو اموال باطل تو پھر یہ ہو گیا. اگر آپ یہ کہیں کہ جی لینا منع ہے دینا منع نہیں ہے، اگر آپ عقل کا معنی یہ کرتے ہیں تو پھر تو یہ ہو گیا معاملہ. تو یہ اور پھر عقل کا معنی ہے کھانا، جی وہی بات آ گئی. تو پھر آپ صرف کھانا منع ہے آپ کے لیے، باقی آپ گاڑی بھی خریدیں، آپ جو ہے وہ پھر آپ ٹور پہ چلے جائیں تو آپ کے لیے سب جائز ہو جائے گا. تو بات وہی آ گئی کہ جی یہاں پر چونکہ قرآن مجید کو آپ صرف اپنی رائے سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ اس کے ساتھ جو حدیث میں جو اس کی بریفنگ ہے، جو اس کی وضاحت ہے، وہ آپ نہیں لے رہے. جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ، کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہے سود دینے والے پر، سود لینے والے پر، اور اسی طریقے سے سود لکھنے والے پر اور سود پر گواہ بننے والے پر. 5 لوگ ہو گئے، 5 لوگوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت. اور صحیح مسلم میں شیخ حدیث، بالکل صحیح حدیث ہے. تو اس سے معلوم ہو گیا کہ جی سود جس طریقے سے لینا حرام ہے اسی طریقے سے سود کی ادائیگی بھی حرام ہے. تو مقصد کہنے کا یہ کہ آپ قرآن مجید کی آیات کو اس وقت ہی سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ اس کو سامنے رکھیں گے. اب بظاہر غامدی صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو کانٹرڈکشن آ گیا، قرآن مجید میں ہے سود لینا اور احادیث میں ہے سود دینے والا بھی گناہ گار ہے، تو تعارض آ گیا. لیکن ہم اس کو کیا کہیں گے، یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے، یہ بریفنگ ہے. یہ بتا رہا ہے کہ عقل الربا جو ہے وہ اصل میں صرف سود لینا نہیں ہے بلکہ سود دینا، سود پر ایگری کر جانا. ایگریمنٹ جو ہمارا ہوتا ہے، دونوں پارٹیز ہوتی ہیں، ایگری کرتی ہیں اس کے اوپر، دوسری پارٹی نے شیخ سائن کیا ہے تبھی تو وہ نافذ ہوا ہے، کانٹریکٹ بنا ہے، کانٹریکٹ بنا ہے.